تھوڑی سی دیر رک جائیے، یہ بات غور سے سنیے گا۔ اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں، جب مستقبل میں آپ نے کوئی ادارہ بنانا ہے، تو آپ کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ اگر آپ کے پاس ابھی جاب ہے تو یہ اہم باتیں آپ کے لیے ہیں۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں لیسنس فار لیڈرز یا لیڈروں نے کون کون سے سبق پڑھے ہوتے ہیں۔ آج میں اس موضوع پر بات کروں گا جو پرسنل اور پروفیشنل یا ذاتی اور پیشہ ورانہ ترقی کے لیے لازمی ہے۔ لیڈرشپ یا قیادت صرف لوگوں کو منظم کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ دوسروں کو کامن یا مشترکہ ویژن کی طرف راغب کرنے اور رہنمائی کرنے کے بارے میں ہے۔ تو آئیے قیادت کے کچھ قیمتی لیسن یا سبق کے بارے میں بات کریں جو کامیابی کی راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ پہلا سبق، خود کو بھی مثالی بنائیں۔ عظیم رہنما صرف باتیں نہیں کرتے، وہ پیدل چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر رہنمائی کرنے کا مطلب ہے ان ویلیو اور پرنسپلز پر عمل کرتے ہیں جو آپ دوسروں سے توقع کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹیم وقت کی پابندی کرے، سب سے پہلے پہنچنے والے آپ بنیں۔ اگر آپ محنت کی قدر کرتے ہیں تو آپ کے ملازمین کو لگنا چاہیے کہ آپ خود بہت زیادہ محنتی ہیں، آپ کے لیے کام سب سے زیادہ اہم ہے۔ ان کو یہ بات دلی طور پر محسوس ہونی چاہیے کیونکہ آپ کے ایکشن یا اعمال آپ کی ٹیم کے لیے معیار طے کرتے ہیں۔ دوسرا سبق، افیکٹو کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن قیادت کی جان ہے۔ قائدین کو اپنے نقطہ نظر کو واضح اور شارٹ ٹرم کے ساتھ بیان کرنے کے قابل ہونا چاہیے، لیکن یہ صرف بات کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ سننے کے بارے میں بھی ہے۔ ایک اچھا رہنما دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے ایکٹیولی سنتا ہے اور تعاون یا کوآپریشن کے کلچر کو فروغ دیتا ہے۔ آگے تیسرا سبق، موافقت کو اپنائیں۔ مطلب یہ ہے کہ ریجڈ نہ ہوں، مطلب یہ ہے کہ آپ جب کہیں پر اٹک جائیں تو حالات کو دیکھتے ہوئے بہترین اسٹریٹجی اپنائیں۔ یہ نہیں کہ جو میتھڈ کام نہیں کر رہا اسی پر لگے رہیں، بلکہ جو چیز افیکٹو ہو اس پر عمل کریں تاکہ آپ اپنے گول پر پہنچ سکیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈونٹ چینج دا گول، چینج دا اسٹریٹجی، چینج دا میتھڈ۔ اپنی منزل کو مت بدلیں بلکہ اپنے طریقہ کار کو بدلیں۔ زندگی اور کام کے بدلتے ہوئے منظرنامے میں موافقت بہت ضروری ہے۔ ایک اچھا لیڈر لچکدار ہوتا ہے اور نئے حالات اور چیلنجوں سے ہم آہنگ ہوتا ہے۔ تبدیلی کے مزاحمت کرنے کی بجائے اسے گلے لگائیں۔ موافقت کرنے کی صلاحیت نہ صرف طوفان کے دوران آپ کی ٹیم کو تیز رکھتی ہے بلکہ آپ کو نئے مواقع سے فائدہ اٹھانے کی پوزیشن بھی دیتی ہے۔ سبق نمبر 4 ہے جی، ایک مثبت ماحول کو فروغ دیں۔ آپ نے جو سیٹ اپ بنانا ہے اس میں پازیٹیوٹی پھیلائیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو خود مثبت ہونا چاہیے۔ آپ کی سوچ مثبت ہوگی تو آپ کے امپلائز بھی مثبت سوچ کے حامل ہوں گے۔ آپ جب خود اچھی سوچ رکھیں گے تو دوسرے بھی اس سے انسپائر ہوں گے اور وہ بھی اچھی سوچ رکھیں گے۔ لہٰذا اپنا ماحول کو کنٹرول کرنا ہے، آپ نے پازیٹیو بنانا ہے۔ آپ نے اسے یہ خاص انداز دینا ہے کہ آپ کا ادارہ جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور آپ نے پازیٹیوٹی پھیلانی ہے۔ ایک مثبت کام کا ماحول کامیابی کے لیے افزائش یعنی گروتھ کا ذریعہ ہے۔ ایک رہنما کے طور پر یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایک ایسا کلچر بنائیں جہاں افراد قدر اور حوصلہ افزائی محسوس کریں، کامیابی کا جشن منائیں چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، اور دوستی کے احساس کی حوصلہ افزائی کریں۔ ایک مثبت کام کی جگہ نہ صرف حوصلہ بڑھاتی ہے بلکہ پیداواری صلاحیت کو بھی بڑھاتی ہے۔ آگے ہے جی سبق نمبر 5، انوویشن اینڈ کریٹو سوچ کی حوصلہ افزائی کریں۔ اس کی اردو یہ ہے کہ جو ذرا سی مشکل ہے، اختراعی اور تخلیقی صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ عظیم رہنما جو ہوتے ہیں یا لیڈر ہوتے ہیں وہ ان کا ایکشن پاور زیرو ہوتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ تو جیسے ہی ان کو نیا خیال آتا ہے جو ان کے لیے افیکٹو ہو سکتا ہے تو وہ اس کو فوراً امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ لہذا وہ انوویشن اور کریٹو سوچ کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ عظیم رہنما جدت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، جمود کو چیلنج کرنے کے لیے اپنی ٹیم کو کنویں سے باہر سوچنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ایک ایسے ماحول کو فروغ دیں جہاں اچھے خیالات کا خیر مقدم کیا جائے، مطلب ویلکم کیا جائے، اور تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا جائے۔ کچھ اہم ترین کامیابیاں مختلف طریقے سے کام کرنے کی ہمت سے آتی ہیں۔ سبق نمبر 6، دوسروں کو تیار کریں۔ ایک کامیاب کاروباری دوسروں کو تیار کرتا ہے۔ اپنی ٹیم کے اراکین کی ترقی میں سرمایہ کاری آپ کی تنظیم کی مستقبل میں سرمایہ کاری ہے۔ ترقی، رہنمائی اور مہارت کی تعمیر کے مواقع فراہم کریں۔ ایک لیڈر کی میراث صرف یہ نہیں ہے کہ وہ خود کامیاب ہو جائے بلکہ اس کی اصل کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو کامیاب بنائے اور ان کو بھی بتائے کہ کیسے کامیابی مل سکتی ہے۔
سبق نمبر 7 ہے ذمہ داری لیں۔ قیادت چیلنجز اور ناکامیوں کے اپنے حصے کے ساتھ آتی ہے۔ ایک حقیقی لیڈر الزام تراشی کا کھیل نہیں کھیلتا بلکہ کامیابیوں اور ناکامیوں دونوں کی ذمہ داری لیتا ہے۔ ذمہ داری قبول کرنے سے اعتماد اور اعتبار پیدا ہوتا ہے جو مؤثر قیادت کے ضروری اجزاء ہیں۔ آخر میں قیادت مسلسل سیکھنے اور ترقی کا سفر ہے، چاہے آپ کام کی جگہ پر یا اپنی کمیونٹی میں یا یہاں تک کہ اپنے خاندان میں ٹیم کی قیادت کر رہے ہوں۔ یہ اسباق عالمگیر ہیں۔ مثال کے طور پر رہنمائی کریں، مؤثر طریقے سے بات چیت کریں، تبدیلی کو قبول کریں، پازیٹیوٹی کو فروغ دیں مطلب پھیلائیں، اختراع کی حوصلہ افزائی کریں، دوسروں کو ترقی کرنے دیں اور ذمہ داری لیں۔ ان اسباق کے لیے آپ کے وقت کے لیے آپ کا شکریہ، اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ آپ قیادت کے ان اسباق کو اپنی زندگیوں میں لاگو کریں۔ یاد رکھیں، قیادت آپ کے عہدے کے بارے میں نہیں ہے، یہ دوسروں پر آپ کے مثبت اثرات کے بارے میں ہے۔ شکریہ۔